ہے کہ محترمہ بینظیر شہید کی کتاب ہے مفاہمت اسلام ویسٹ اینڈ ریکنسیلیشن، تو اردو میں ترجمہ محترم جہانگیر بدر صاحب نے اس کا کیا. اس کے اندر انہوں نے یہی پوائنٹ آف ویو لیا کہ اسلام تو اس حد تک مغرب کے ساتھ پرامن اور وسیع القلب ہے کہ ہمارے عقیدے کے مطابق، مسلمانوں کے عقیدے کے مطابق اگر کوئی نان مسلم صرف اللہ پہ ایمان لائے نمبر 1 اور صرف اچھے اعمال کرے تو اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹرو پروفٹ ایکسیپٹ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، وہ ڈائریکٹ جنت میں جائے. یہ اسلامک پوائنٹ آف ویو ہے. اور جو لوگ اس پوائنٹ آف ویو کو پھیلاتے ہیں وہ ایک آیت کوٹ کر دیتے ہیں، بڑی مشہور آیت ہے. محترمہ بینظیر نے بھی وہی آیت اپنی کتاب میں کوٹ کی ہے. اور میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں، اس سے آپ کو پتہ چل جائے گا فیک اسکالر کون ہے اور جینوئن اسکالر کون ہے. اور مکالمہ بین المذاہب اسلامی عقیدے پہ حملہ کرنا یا اسلامی عقیدے کا بیڑا غرق کرنے کا نام نہیں ہے. اس سے یہ بتانا مقصد ہے کہ اگر اس مکالمہ بین المذاہب میں آپ اپنی پہچان سے محبت کریں. اگر میں مسلمان ہوں تو مجھے فخر ہونا چاہیے. اگر آپ مسیحی ہیں تو آپ اپنے مسیح ہونے پہ فخر کریں. آپ کے فخر سے مجھے کیوں یہ خطرہ لاحق ہو جاتا ہے کہ شاید میرا اسلام خطرے میں پڑ گیا؟ جب میرے اسلام کے مسلمان ہونے کے فخر سے آپ کسی مسیحی بھائی کو یہ خطرہ کیوں پڑ جاتا ہے کہ میں نے اس کے عقیدے پہ حملہ کیا؟ میں نے نہیں کیا. میں نے تو اپنے یعنی بالکل اسی طرح جس طرح میں نے اپنے والدین کے اچھا ہونے پہ فخر کیا. تو آپ کو اس سے کیوں خطرہ پڑ جاتا ہے کہ میں نے غالب خدا نخواستہ آپ کے والدین کو برا بھلا کیا؟ تو مکالمہ بین المذاہب میں اپنی آئیڈینٹی خراب نہیں ہونے دینی، کسی کو کرنے دینی ہے. اس کی میں مثال دیتا ہوں. میں اس آیت کو اس لیے اسپیشلی کوٹ کر رہا ہوں تاکہ میں آپ کو اس کا اصل مطلب بھی بتا دوں. جس آدمی کو اس کا اصل مطلب نہیں پتا، وہ جاہل ہے، وہ اگر اسٹیج پہ بول رہا ہے تو بس وہ PR کے تھرو آگے، مگر اس نے کبھی قرآن کو زندگی میں شاید پڑھا نہیں ہے. یہ وہ آیت ہے جس کو بہت زیادہ کوٹ کیا جاتا ہے کتابوں میں بھی، اور آج کل یہ بڑی پسندیدہ آیت ہے ان لوگوں کے لیے جو ایک نوشن کریٹ کرتے ہیں کہ جناب اسلام اس قدر وسیع القلب اور امن پسند مذہب ہے کہ ہمارے عقیدے کے مطابق اگر وہ اسلام قبول نہ بھی کرے تب بھی جنت میں چلا جائے. ٹھیک ہے. تو میں لطیفتاً اپنے دوستوں سے بات جو یہ پوائنٹ بھی رکھتے ہیں، میں ان سے یہ کہتا ہوں کہ آپ پھر کل سے کرسچن یا ہندو یا سکھ ہو جائیں، آپ کو کیا فرق پڑتا ہے؟ چلے تو جانے آپ تو کیا خاص بات ہے کہ اسلام پہ ہی آپ ٹکے ہوئے نہیں ہوں گے؟ اس لیے کہ وہ خود بھی جانتے ہیں کہ وہ جھوٹ بول رہے ہیں. صرف یہاں آ کے ایسی بات کر جائیں گے جس سے مسیحی دوست خوش ہو جائیں یا سننے والے یہ امپریشن ڈالیں گے یا یہ بڑا اچھے بیلنس مائنڈیڈ رکھنے والا ایک اسکالر ہے جس کو بار بار بلانا چاہیے. اپنی پاپولیرٹی میں اضافہ کرنے کے لیے قرآن پاک کے متن کا بھی بیڑا غرق کر رہے ہیں اور پورے اسلامی عمارت کا بھی بیڑا غرق کر رہے ہیں. اب میں آپ کو اس آیت کا اصل مطلب بتاتا ہوں. یہ آپ اب یہ مجھے بتائیے یہ آیت زیادہ پسندیدہ کیوں ہے؟ اس میں کیا چیز لکھا ہوا ہے کہ صرف اللہ پہ ایمان لائیں سچے دل سے، روز آخرت پر ایمان لائیں اور نیک کام کریں. 3 کیٹیگری بیان کی. ٹھیک ہے نا. اور ان کا ثواب ان کے رب کے پاس ہے، تو ان کو نہ فکر کرنے کی ضرورت نہ ان کو غم ہوگا. یہ فیوریٹ کیوں آئے؟ نجات کے کانسیپٹ سے ہٹ کے رہا. صرف ایک وجہ سے فیوریٹ ہے. ہاں اس میں بظاہر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا ذکر نہیں، تو یہ سب سے زیادہ فیوریٹ بن جاتی ہے آیت. ٹھیک ہے. اب میں آپ کو اس آیت کا مطلب دے رہا ہوں. یہی آیت ایک اور جگہ کوٹ ہوئی ہے سورہ مائدہ میں کہ بے شک وہ جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں اور اسی طرح یہودی، ستارہ پرست اور نصرانی میں سے جو کوئی سچے دل سے اللہ پر قیامت پر ایمان لائے اور اچھے کام کرے تو ان کا نہ کچھ اندیشہ ہے نہ کچھ غم. اچھا ابھی میں اس آیت کے ہٹ کے آپ کو قرآن پاک کی دوسری آیتیں نہیں دکھا رہا. ابھی میں صرف یہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس آیت کی جو سورہ بقرہ کی آیت ہے، اگر آپ صرف مفسرین کو پڑھیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ایمان باللہ کی خبر کس نے دیا؟ کس نے بتایا کہ اللہ ایک ہے؟ تو وہ کہتے ہیں کہ اس آیت میں ایمان باللہ کے اندر ایمان بالرسل شامل ہے. آپ اللہ پر ایمان لا ہی نہیں سکتے جب تک آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو مانیں نہیں. ادروائز آپ پھر تو جو مسیحی یہ بات سن کے خوش ہوتا ہے نا کہ اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پہ ایمان لانے کی ضرورت نہیں ہے، جو اس آیت کی تائید کر رہا ہے وہ بیسیکلی اپنے مذہب کا بھی بیڑا غرق کر رہا ہے. کیونکہ اس آیت سے تو یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ مسیحی ہونا بھی ضروری نہیں. اگر کوئی ستارہ پرست ہو وہ بھی جنت میں چلا جائے گا. تو مسیحی ہونے کا پھر ڈسٹنکشن کدھر گیا؟ یعنی اگر کوئی مسیحی بھی اس آیت کو لے کے بہت زیادہ پیار کر رہا ہے تو اس کو یہ سوچنا چاہیے کہ اس آیت سے اس کے اپنے مذہب کے متعلق کیا اشارہ نکل رہا ہے.
میں آپ کو اس کینڈ پہ آ کے میں کنکلوژن دوں گا کہ میں نے یہ آپ کو ساری بات بتائی کیوں، ٹھیک ہے نا، اس سے مسیحی بھی انجوائے کریں گے اور مسلمان بھی۔ اب یہ مجھے بتائیے، جب ان کو کہہ دیا گیا کہ کرسچنز جو ہیں یہ بھی جنت میں چلے جائیں گے، اور میں صرف پیورلی قرآنک اور اسلامک پوائنٹ بھی ڈسکس کر رہا ہوں، تو میری مسیحی بھائیوں سے درخواست ہے یہ بڑے غور سے سنیں، ان کے بڑے کام آئے گی، کم از کم وہ جاہل مسلمان مفکرین سے تو بچیں گے نا جو ان کے سامنے بول رہے ہوں گے۔ کرسچن کا انہوں نے کہا جی کہ وہ بھی جنت میں چلے جائیں گے، ازر عیسائیت آیت کے۔ کرسچن کون ہے پہلے اس کو ڈیفائن کریں، کیا وہ کرسچن ہوگا جو یسوع مسیح کی گاڈ شپ یا سن شپ کو نہ مانے، جو الوہیت مسیح پر یقین نہ رکھتا ہو، کیا وہ کرسچن ڈکلیئر ہوگا؟ تو کرسچن ہونے کے لیے یسوع مسیح کی ڈیوینٹی پہ یقین رکھنا بے حد ضروری ہے، اس کے بغیر کوئی کرسچن نہیں ہو سکتا، کیونکہ ان کی ڈیوینٹی پہ ہی کروسیفکشن کے کانسیپٹ کا دار و مدار ہے۔ اوریجنل سن کا کانسیپٹ جو ہے وہ ڈیوینٹی آف کرائسٹ کے اوپر دار و مدار ہے۔ اس میں بھی تو مختلف مسالے کے لوگ موجود ہیں اسپرچویلٹی میں، ہم مین اسٹریم کی بات کریں جو ڈیوینٹی پہ بھی بلیو نہیں کرتے، ہم ان کی بات کریں جو ڈیوینٹی پہ بلیو کرتے ہیں، پاکستان میں میجورٹی ہے۔ ویسے دنیا کی بات کریں تو کچھ ایسے بھی ہیں کہ جو ڈیوینٹی پہ بلیو نہیں کرتے، تو وہ بھی تو کرسچن ہے نا۔ نہیں، میں یہ کہہ رہا ہوں ہم ان کو کرسچن ہی مانتے ہیں، وہ تو ہم سمجھتے ہیں نا کہ وہ کرسچن ہے۔ یہ بالکل ایسے ہوتا ہے نا، جس مرزا غلام احمد کی مثال ہے، وہ کرسچن، تو ہم کہیں گے وہ مسلم نہیں ہے، وہ کہیں گے آپ میں سے ہی ہے۔ تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ایکسیپٹڈ اسٹینڈرڈ ہے کرسچینٹی کا، اس کے مطابق، ٹھیک ہے نا۔ اب کرسچن وہ ہو گیا جو ڈیوینٹی آف کرائسٹ کو مانتا ہے، تو اس قرآن پاک کی آیت کے مطابق بعض لوگوں کے نزدیک وہ کرسچن جو ڈیوینٹی آف کرسچن پہ بلیو رکھتا ہے، ڈیوینٹی آف کرائسٹ پہ بلیو رکھتا ہے، وہ جنت میں چلا جائے، ایسا ہی ہے۔ اب یہ آیتیں، اب میں اس آدمی سے یہ بات پوچھ رہا ہوں، یہ ساری باتیں کر رہا ہوں۔ یہ قرآن پاک کی آیت ہے، سورہ مائدہ کی 17ویں آیت اور سورہ مائدہ کی 72ویں آیت۔ پہلی آیت میں لکھا ہے کہ جن لوگوں نے یہ مانا کہ یسوع مسیح ہی ڈیوائن ہے، وہ کافر ہو گئے، ٹھیک ہے۔ اور جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ یسوع مسیح ڈیوائن ہے، ان لوگوں کے لیے قرآن پاک یہ کوٹ کرتا ہے کہ مسیح نے تو خود کہا تھا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، وہ میرا بھی رب ہے، تمہارا بھی رب ہے۔ تو ڈیوینٹی آف کرائسٹ کو ریجیکٹ کر دیا قرآن نے، ٹھیک ہے۔ اب جو ریجیکٹڈ ہیں، جس کو ٹرم کافر کی قرآن پاک نے اصطلاح دی، وہ کہاں جائیں گے؟ کیونکہ پچھلی آیت کے مطابق تو کہہ رہے ہیں نا وہ جنت میں جائیں گے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ قرآن پاک کی آیت ہے سورہ محمد کی، جنہوں نے کفر کیا تو ان پر تباہی پڑے اور اللہ ان کے اعمال برباد کرے، دنیا میں کوئی عمل نہیں ہوگا، دنیا میں اپریسیشن مل جائے گی، آخرت میں کوئی ان کے اعمال کی ریوارڈ نہیں ہوگا۔ اور سورہ محمد کی 34ویں آیت ہے کہ جنہوں نے کفر کیا اور اللہ کی راہ سے روکا، پھر کافر ہی مر گئے تو انہیں اللہ ہرگز نہیں بخشے گا۔ اب میں آپ کو بتا رہا ہوں، جو بندہ ایک آیت لے کے کھیلتا ہے نا لوگوں کے ساتھ، اور اپنے آپ کا امن پسند ہونے کا، روشن خیال ہونے کا جو جھانسا دیتا ہے پبلک اسپیکنگ میں، اس کو چاہیے یہ آیتیں بھی پڑھے، ٹھیک ہے نا۔ اور اسی طرح یہ تو قرآن پاک کی میں تھوڑا سا مختصر وقت میں بتا رہا ہوں، اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، صحیح حدیث ہے، یہ کوئی ضعیف یا ویک حدیث نہیں ہے، کہ حضرت ابو ہریرہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کا ہر آدمی جنت میں داخل ہوگا مگر وہ شخص نہیں جس نے میرا انکار کیا۔ پوچھا وہ کون شخص ہے جس نے انکار کیا؟ آپ نے فرمایا جس شخص نے میری پیروی کی وہ جنت میں داخل ہوگا، جس نے میری نافرمانی کی اس نے میرا انکار کیا۔ تو رسالت محمدی کو اسلام سے نکال کے جنت میں کوئی نہیں جا سکتا، کوئی نہیں جا سکتا۔ دس از اے فنڈامنٹل ٹروتھ آف اسلامک تھیولوجی۔ یہاں پہ ایک منٹ آپ ٹھیک ہے، میری امت کا ہر ایک آدمی جنت میں، یہاں پہ وہ پرٹیکولرلی امت کی بات کر رہے ہیں، پوری انسانیت کی بات نہیں کر رہے ہیں۔ اس کو ذرا اگر آپ دیکھیں گے نا، اس میں وہ لوگ مطلب پوائنٹ آؤٹ ہو رہے ہیں جو امت میں ہیں، جو دوسرے ہیں جنت میں تو وہ بھی جائیں گے اپنے ریلیجن کے مطابق۔ یہاں پہ یہ نہیں کہا جا رہا ہے، میں وہی گزارش کر رہا ہوں، آپ پہلے پوری پریزنٹیشن تھیم سن لیجیے، تھیسس، پھر اس کے بعد کوسچن آنسر کی طرف آئیں گے۔ مشکات میں ہے تو جس نے محمد کی فرما برداری کی اس نے اللہ کی فرما برداری کی، اور جس نے محمد کی نافرمانی کی اس نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی، اور محمد لوگوں کے درمیان فرق اور امتیاز کرنے والے ہیں۔ کفر اور باطل میں جو فرق امتیاز ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ اسی حدیث کی شرح کرتے ہوئے شاہ عبدالحق محدث دہلوی جو بہت بڑے محدث ہیں برصغیر پاک میں ہیں، وہ لکھا ہوا ہے جس نے محمد کی اطاعت کی۔ تو اب جو بلو ورڈز ہیں یہ حدیث کے ہیں، اور جو بلیک ہیں یہ ان کی اپنی شرح ہے۔ چونکہ حضرت محمد خدا کے حکم کے مطابق لوگوں کو بلاتے ہیں، اس لیے جو شخص حضرت محمد کی فرما برداری کرتا ہے تو بے شک وہ اللہ کی فرما برداری کرتا ہے۔
اور جو انسان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرتا ہے تو بلا شبہ وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتا ہے. اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کافر و مومن اور نافرمان و فرما بردار لوگوں کے درمیان فرق تمیز کرنے والے ہیں کہ جس نے آپ کی تصدیق کی وہ صاحب ایمان ہو گیا اور جس نے آپ کی تکذیب کی وہ کافر ہو گیا. ایک اور حدیث یہ بھی مشکات کی اسپیسیفکلی اس پوائنٹ کی طرف آ رہے ہیں جو آپ نے ریز کیا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عمر خطاب رسول اللہ علیہ وسلم کے پاس تورات کا نسخہ لائے اور عرض کیا یا رسول اللہ یہ تورات کا نسخہ ہے. رسول اللہ علیہ وسلم خاموش رہے. پھر جناب عمر نے تورات پڑھنی شروع کی اور چہرہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ جو تھا وہ سرخ ہونا شروع ہو گیا. تو حضرت ابو بکر نے یہ دیکھ کر کہا کہ عمر تجھے گم کرنے والی ہیں, کیا تم رسول اللہ علیہ وسلم کے چہرے کے تغیر کو نہیں دیکھتے؟ تو جناب عمر نے رسول اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر نگاہ ڈالی اور کہا یا رسول اللہ میں اللہ اور اس کے رسول کی ناراضگی سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتا ہوں. ہم راضی ہیں اللہ کے رب ہونے پر اور دین اسلام پر اور محمد کی نبوت پر. پس رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قسم اس ذات کی جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے, اگر تم میں موسیٰ خود موجود ہوتے اور تم ان کی اطاعت قبول کر لیتے اور مجھے چھوڑ دیتے تو تم سیدھے رستے سے بھٹک کر گمراہ ہو جاتے. حالانکہ اگر موسیٰ زندہ ہوتے اور میری نبوت کا زمانہ پاتے تو یقیناً میرا اتباع کرتے. اور اسی طرح ایک اور بات ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قسم ہے اس کی جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے, اس زمانے کا کوئی یہودی یا نصرانی میرا حال سنے پھر ایمان نہ لائے اس پر جس کو میں دے کر بھیجا گیا ہوں یعنی قرآن, تو وہ جہنم میں جائے گا. اب یہ ساری باتیں بتانے کا مطلب کیا ہے؟ اب میں اس کی طرف آتا ہوں. یہ جو آپ نے بات کی ہے تھوڑا اس سے کوشچن پیدا ہوتے ہیں, کیا کچھ سوالات پیدا ہوتے ہیں. یہ احادیث جو ہے ان پر تو یہ یقین سے نہیں کہا جا سکتا کہ یہ صحیح تھی, تفصیل تھی, کیونکہ ان پہ تھوڑا یہ وہ ہے جو ایکسیپٹڈ ایز کریکٹ نہیں, وہ جو مستند کتابوں سے لی گئی ہے. اس میں آتا ہے یہ دلیل کا یہ فلاں قرآن پاک کی جو آیت ہے آپ نے نقل کی, جو یہ آیات ہے لوگ نقل کرتے ہیں, اور ایک دوسری آیت ہے بلکہ پوری سورہ ہے ولصل والی سورت جو ولصل الانسان نفی حسن الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق. تو اسی میں بھی یہی بات کہی گئی ہے کہ ایمان لاؤ, اچھے اعمال کرو. اور آپ نے جو ابھی بھی ایک جو ہے وہ نقل کی اس میں بھی یہ ہے کہ جو محمد کو نہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہا ہے کہ جو محمد کو نہیں مانتا اس کا کیا مانتا ہے محمد کا, کہ وہ میری پیروی کرے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا. تو اس سے یہ تو جو آپ نے ڈسائڈ کیا آپ کر رہے ہیں انکار کہ نہیں جو دوسرے ہیں غیر والے. میں اس کو وائنڈ اپ کرتا ہوں کانسیپٹ کو لے, کیونکہ مجھے پتا تھا اس میں کنفیوژن اس لیے پھیلے گی زیادہ کہ یہی اسی ایشو پہ سب سے زیادہ کنفیوژن جان بوجھ کے کریٹ کی جا رہی ہے, ٹھیک ہے نا, تاکہ خفیہ تبلیغی مقاصد بھی حاصل ہوتے رہیں انٹرفیت ڈائلاگ کے پلیٹ فارم سے. یہ میرا پوائنٹ آؤٹ کرنے کا مطلب تھا. اب میں آپ کو اصل بتاتا ہوں کہ انٹرفیت ڈائلاگ ہے کیا, جس پہ میں بلیو کرتا ہوں اور میں سمجھتا ہوں ہر ایک کو چلنا چاہیے. دیکھیں کرسچن تھیولوجی کے مطابق اگر آپ کسی نے بائبل مقدس میں اناجیل اربعہ پڑھی ہیں, پولس رسول کے خطوط پڑھے ہیں, تو اگر آپ یسوع مسیح کی ڈیوینٹی پہ بلیو نہیں کرتے اور اگر آپ یسوع مسیح کے کروسیفائی ہونے پہ بلیو نہیں کرتے تو آپ کرسچن نہیں ہو سکتے. اور جنت میں جانے کا دار و مدار کرسچینٹی میں کرسچن فیتھ کو ایکسیپٹ کرنا ہے, ٹھیک ہے. اب اگر کوئی آدمی یہ کہتا ہے کہ جناب ہم مسیحی اتنے پرامن اور اتنے روشن خیال ہیں کہ ہمارے عقیدے کے مطابق اگر کوئی کرائسٹ پہ بھی بلیو نہ کرے تو وہ تب بھی جنت میں مسلمان جا سکتا ہے, تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ فیتھ بذات خود کرسچینٹی میں ایگزسٹ ہی نہیں کرتی پچھلے 2000 سال سے. کرسچینٹی میں سالویشن ڈیپینڈ کرتی ہے کرائسٹ کے اوپر. کرسچینٹی میں سے کرائسٹ نکالنے تو پیچھے بچتا ہی کچھ نہیں. ہم جن کو روشن خیال ہونے کا اپنا ایک دے رہے ہیں, مارجن دے رہے ہیں, وہ خود اس تھیولوجی پہ بلیو نہیں کرتے اپنے مذہب کے مطابق. کوئی کرسچن اس وقت تک کرسچن نہیں ہو سکتا جب تک وہ ڈیوینٹی آف کرائسٹ کو نہ مانے, جب وہ کروسیفکشن آف کرائسٹ کو نہ مانے. اس لیے پولس رسول نے کہا ہے کہ اگر مسیح نہیں جی اٹھا تو ہماری منادی بھی بے فائدہ ہے, ہمارا ایمان بھی بے فائدہ ہے. کرسچینٹی میں تو اپنے بلیو کے اوپر اس حد تک اسٹرانگ ہے اسٹریس. اور انٹرفیتھ ڈائلاگ میں پوری دنیا میں انکلوڈنگ پاکستان آپ کسی کرسچن کو یہ کہتے ہوئے نہیں دیکھیں گے کہ جناب ہم انٹرفیتھ ڈائلاگ میں اپنی روشن خیالی اور اپنی سنسیئرٹی کو پروو کرنے کے لیے یہ اعلان کرتے ہیں کہ کل سے اگر کوئی مسلمان ہم پہ ہمارے عقائد پہ بلیو نہیں کرتا تو جنت میں جا سکتا ہے. کرسچن کبھی یہ نہیں کہے گا. یہ بیماری بعض مسلمانوں میں یہ ڈیولپ ہوئی ہے. اب یہ ہو گیا.
اب اسلام کا میں نے یہ بتا دیا کہ آپ اگر حدیثوں کو ضعیف کہہ کے قابل اعتماد نہ بھی سمجھیں تو قرآن تو آپ کے نزدیک قابل اعتماد ہے نا. آپ صرف اور صرف کہیں نہ جائیں, سورہ بقرہ کو پڑھیں, جس سورت سے ایک آیت پکڑ کے پورے قرآن کے میسج کو سپریٹ کیا ہے, اسی آیت کے اندر سورہ بقرہ کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ اہل کتاب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح سے پہچانتے ہیں جس طرح اپنے بچوں کو پہچانتے ہیں. پہلی توراۃ, زبور, انجیل میں ان کی بشارتیں تھیں, پیشن گوئیاں تھیں. ان کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد انہوں نے انکار کر دیا, خود اسی صورت کے اندر ہے. اور جس آیت کو کوٹ کرتے ہیں اس کا سیاق و سباق بھی پڑھ لیں تو آگے پیچھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کو اسٹیبلش کیا گیا. اب یہ ہے اگر آپ حدیث کو نہیں بھی لیتے ہیں تو پورا سورہ محمد پڑھ لیں, آپ پوری کی پوری صرف ایک صورت پڑھ لیں سورہ محمد. اس کو تفسیر کے ساتھ پڑھ لیں, بے شک تفسیر معرف القرآن کے ساتھ پڑھیں, ضیاء القرآن کے ساتھ پڑھیں یا تفہیم القرآن کے ساتھ پڑھ لیں. اب میرا نقطہ نظر میں آپ کو بتا رہا ہوں, اوریجنل انٹرفیت ڈائلاگ بیسیکلی ہے کیا. اب میں نے ایک جملہ بولا تھا, میں دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں. انٹرفیت ڈائلاگ میں سنسیریٹی اور پیار اور محبت کو ریجیکٹ کرنے کے لیے اپنے عقیدے کا بیڑا غرق کرنا ضروری نہیں ہے. انٹرفیت ڈائلاگ تھیولوجی کو مولڈ کرنا نہیں ہے کہ ہم آپ کے ساتھ مل جل کے رہنا چاہتے ہیں اس لیے کچھ ہم اپنی تھیولوجی میں سے اس کو نکال دیتے ہیں, کچھ آپ ہمیں مارجن دیتے ہیں ہم اس کو نکال دیتے ہیں. یہ تھیولوجی انٹرفیت ڈائلاگ نہیں ہے, یہ جہالت ہے. یہ قرآن پاک کی آیات میں, اور اگر کوئی مسیحی ایسی حرکت کرتا ہے وہ مسیحیت میں بھی تحریف معنوی کا باعث بنے گا اور قرآن پاک کی آیات میں بھی تحریف معنوی ہے. انٹرفیت ڈائلاگ ہے کیا, تو وہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اگر متی کی انجیل غالباً لوکا میں یا متی میں ہے, ایگزیکٹلی وہی چیز صحیح مشکات شریف میں بھی ہے, بخاری شریف میں. اور میں پڑھ کے بتا دیتا ہوں کہ اسی سے پتہ چل رہا ہے کہ انٹرفیت ڈائلاگ ہے کیا, ہم نے کیا بنایا ہوا ہے اور اوریجنلی کیا ہے ایگزسٹ کرتا ہے. کہ روز قیامت بائبل میں بھی ہے اور قرآن میں کہ اللہ تعالیٰ ایک بندے سے جب حساب کتاب کے لیے وہ بندہ سامنے آئے گا تو اس سے پوچھیں گے کہ میں بیمار تھا, تم نے میری عیادت نہیں کی. تو وہ بندہ کہے گا یا اللہ یہ تو ممکن ہی نہیں, آپ تو ایوب سے پاک ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ تمہارے ہمسائے میں میرا بندہ بیمار تھا, تم اس کے پاس جاتے, اس کے عیادت کرتے, مجھے اپنے اس کے پاس پایا. پھر دوسرا سوال اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ میں پیاسا تھا, تم نے مجھے پانی نہیں پلایا. تو وہ بندہ کہے گا یا اللہ یہ کیسے ممکن ہے, آپ تو اس چیز سے پاک ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ میرا ایک بندہ تمہارے پڑوس میں پیاسا تھا, تم نے اس کی خبر گیری نہیں کی, اس کو پانی نہیں پلایا. اگر تم پلاتے تو مجھے اپنے پاس پاتے. پھر اسی طرح اور 2-3 چیزیں گنوائیں. یعنی اللہ تعالیٰ کا کہنا یہ ہے کہ اگر تم نے مجھے تلاش کرنا ہے تو ایک دوسرے کے دکھ درد شیئر کرو. اب یہ لکھ لیں, انٹرفیت ڈائلاگ ایک دوسرے کے دکھ درد شیئر کرنے کا نام ہے. انٹرفیت ڈائلاگ خفیہ طریقے سے ایک دوسرے کے عقیدے کا بیڑا غرق کرنے کا نام نہیں ہے. اگر کوئی مسیحی ہے, میں کسی انٹرفیت ڈائلاگ میں آج تک نہیں ہے. اس بات یہ جو میں نے باتیں کی ہیں میں دھرتی کا اچھی بات ہے, واسفیات اکرام کی تعلیم ہے, سائنس جیمز کی بکس پڑھی جو ہدایت ہے, اور دوسرے ہمارے جو مفکرین ہیں ابھی اسی دور کے, میں کسی انٹرفیت یا ایسی کسی سازش یا ایسی کسی سے نہیں آیا, اور نہ ہی میں نے صاحب کی کتابیں پڑھی ہے. لیکن میں نے جو اپنے انداز سے قرآن شریف پڑھا ہے, حدیث پڑھی ہے, مسلم ہسٹری پڑھی ہے, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو شان و مرتبہ میں سمجھتا ہوں نا, وہ اسی میں ہی تھا کہ وہ سارے نبیوں کو پہلے کہتا تھا سارے نبیوں کو مانو, سارے قرآن کتابوں کو مانو. اس کی اور اس نے یہ بھی بات کہی کہ میں نے کوئی نئی چیز نہیں لائی, وہی چیزیں جو آدم سے ہو کر تسلسل ہے, مگر اس تسلسل کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود کہہ دیں کہ مجھے ماننے کی ضرورت نہیں, تو ویسی جنت میں معذرت سے میں آپ کی بات میں بھی ایک شدت دیکھ رہا ہوں. شدت نظر آئے گی آپ کو کہ ہرگز نہیں. Why not? ہم اس بندے پہ جو وہ مولانا صاحب تھے اس کی شدید زبان پہ ہمیں وہ اچھی نہیں لگی. Now we have and anybody creates some concept about the interface. ٹھیک ہے نا, وہ اس میں ایسا کیوں ہے, میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں آپ اتنے سافٹ کیوں نہیں ہیں کہ اگر تھوڑا سا بھی کوئی ڈیویٹ ہوتا ہے, تھوڑا سا بھی ڈیویٹ ہوتا ہے, تو کیا یہ آپ ہرگز کا ورڈ یوز کرتے ہیں. سو مجھے تھوڑا سا اس میں آئی ایم مسلم بائی برتھ. یس, گزارش یہ ہے, آپ نے کہا کہ سافٹ ہونا چاہیے. سافٹ ہوتا ہے آدمی اظہار بیان میں, عقیدے میں سافٹنس نہیں ہوتی. یہ نہیں ہوتا کہ آپ سافٹ ہو جائیں تو توحید میں یہ بھی ایڈ کر دیں. نہیں وہ تو فارملی آپ سافٹ ہیں تو مرزا غلام احمد قادیانی کو بھی ایڈ کر لیں. سافٹنس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہوتا. میں گزارش کرتا ہوں, دوسری بات یہ میں گزارش کرتا ہوں, مجھے ذرا کمپلیٹ کرنا ہے.
آپ بائبل مقدس میں پولس رسول کو پڑھیں، ٹھیک ہے نا. عقیدے کو ڈیفینڈ کرنے میں اسٹرکٹنس ہوتی ہے، عقیدے کی اپلیکیشن میں سافٹنس پیدا کی جاتی ہے. یعنی اگر میں یہ ایک نقطۂ نظر ہے نا، اس نقطۂ نظر کو میں دلائل کے ساتھ ثابت کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، ٹھیک ہے نا، اپنا پوائنٹ بھی بتا رہا ہوں کہ یہ ہمارا اسلام میں بلیف ہے. اسٹرکٹنس یہ ہوگی کہ میں اس کو زبردستی آپ پر ٹھوسنے کی کوشش کروں، ٹھیک ہے نا. آپ کے پاس دلائل، میں آپ کو دلائل دے کے آپ کو دعوت دے رہا ہوں کہ آپ غور کر لیں اس پہ، بے شک نہ مانیں، آپ کے پاس اپنا نقطۂ نظر ہے. معاشرے میں وہی چیز زیادہ پھیلے گی جس کے دلائل مضبوط ہوں. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ علماء کرام نے، اور 1400 سال کی تاریخ میں یہ چیلنج میں کر رہا ہوں، اگر کوئی مجھے دکھا دے کہ 1400 سال کی اسلامی تاریخ میں کسی عالم دین نے یہ بات کی ہو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کو مانے بغیر کوئی بھی نان مسلم جنت میں جا سکتا ہے، یا اس کو اسلام قبول کرنے کی ضرورت نہیں. اپنے میں کرسچینٹی میں اور اسلام میں ایک چیز کامن ہے، یہ دونوں مشنری ریلیجنز ہیں. میں ایک دلیل دے سکتا ہوں، جی ایک سیکنڈ، وہ پھر ہم گفتگو کریں گے، اس میں کوشچن آئے. صرف میں اپنا نقطہ نظر یہ بیان کروں تاکہ باقی سب بھی پہنچ جائے. کرسچینٹی اور اسلام دونوں مشنری ریلیجنز ہیں. کرسچینٹی کو آپ پڑھ لیں، اگر یسوع مسیح جب اوپر جا رہے تھے کہ تم جاؤ باپ بیٹا روح القدس کے نام سے قوموں کو پیغام دو، ٹھیک ہے نا، تو پیغام کیا دینا ہے کہ میری طرف آؤ، ٹھیک ہے نا. کرسچینٹی کا انٹائر فوکس یہ ہے کہ یسوع مسیح از دی سورس آف سالویشن، کہ جب تک آپ مسیح کی قربت میں نہیں آئیں گے آپ کو خدا کی قربت اور سالویشن نصیب نہیں ہوگی. دس از دی تھیم آف دا نیو ٹیسٹامنٹ. اسی طرح اسلام کا ایک اپنا موقف ہے کہ اسلام اپنے علاوہ دوسرے مذہب کی سالویشن کی جہاں تک بات ہے نا، یہ نہیں ہوتا کہ آپ 4-5 لوگ مل بیٹھے اور ایک نیا مذہب بنا لیں کہ جناب اس میں تھوڑا سا مارجن آپ کو بھی دے دیتے ہیں، تھوڑا سا آپ کو بھی دے دیتے ہیں، آپ بھی چلے جائیں گے، ہم کسی نہ کسی معنی چلے جائیں گے، ٹھیک ہے نا. ایسا نہ اسلام نے کہا ہے، نہ کرسچینٹی نے کہا ہے، نہ جوڈائزم نے کہا ہے، ٹھیک ہے نا، اور نہ ہی کسی اور مذہب. روحانیت اور تقویٰ یہ ہوتی ہے کہ جو ریلیجن کی اسپریچویلٹی ہے وہ یہ ہے کہ جو رستہ خدا تک پہنچنے کا اور جنت میں جانے کا یہ سب کے لیے کھلا ہے. اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ اسلام نے کرسچنس کے لیے بین نہیں کیا کہ وہ جنت میں نہیں جا سکتے، کرسچینٹی نے بھی کسی کو بین نہیں کیا، صرف ایک کنڈیشنز لگا دی ہیں کہ اگر آپ اس کنڈیشن پہ پورا اترتے ہیں تو آپ جنت میں جا سکتے ہیں. یہ تھیولوجیکل ڈسکشن میں نے اس لیے جان بوجھ کے تھوڑی سی اسٹارٹ کی ہے تاکہ آپ کو یہ پتہ چلے کہ اگر آپ کی تھیولوجیکل انڈرسٹینڈنگ کلیئر نہیں ہوگی تو مکالمے میں چلتے 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 کہیں نہ کہیں آپ تھوڑا سا ٹریک سے ہٹ جائیں گے. اگر آپ کرسچن ہیں تو اپنی بائبل مقدس کو پڑھیں، اپنے فیتھ کے اوپر سختی سے قائم رہیں، نہ کسی کا مذہب چھیڑیں، نہ کسی کو چھیڑنے کی اجازت دیں. اسی طرح بحیثیت مسلمان جو بھی آپ کا نقطہ نظر ہے، ایک نقطہ نظر میں نے آپ کو بتا دیا، اگر آپ کو یہ پسند آتا ہے تو یہ رکھ لیں. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اسلام میں اتنی آزادی ہے کہ بغیر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو مانے ہوئے کوئی جنت میں جا سکتا ہے صرف ایک آیت کے اوپر، اور قرآن صرف ایک سورہ بقرہ کی ایک آیت کا نام ہی ہے، وہ الحمد سے والناس تک پورا مجموعہ ہے قرآن کا. بالکل اسی طرح کہ اگر مسیحیت کے متعلق کوئی میں بات کرنا چاہوں اور میں صرف ایک آیت کوٹ کر دوں اناجیل میں سے، تو مجھے یہ ذہن میں رکھنا ہوگا کہ مسیح کا پیغام عہد نامہ جدید میں ہر جگہ پھیلا ہوا ہے. اس کو مجموعی طور پہ نکال کے مجھے دیکھنا ہوگا کہ بائبل مقدس کا پیغام کیا ہے. صرف ایک انجیل کی بیسس پہ فتویٰ جڑ دینا یہ ناانصافی ہوگی. مفسرین کے اور تفسیر کے شرائط ہوتے ہیں. بائبل مقدس کی تفسیر کے اپنے شرائط ہیں، قرآن کی تفسیر کے اپنے شرائط ہیں. اور اکثر جو لوگ، میں آپ کی بات نہیں کر رہا، جنرلی آپ کو بتا رہا ہوں آپ کو انفارمیشن دینے کے لیے، کہ جو لوگ اس نظریے کے حق میں ہیں نا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے بغیر کوئی بھی جا سکتا ہے، وہ بالعموم آپ دیکھیں گے کہ حدیثوں کو نہیں مانتے. کیوں نہیں مانتے؟ اب میں اس کی وجہ بتا دیتا ہوں. دیکھیے اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، کس پہ اترا ہے؟ ٹھیک ہے، تو جس پہ اترا اس کو زیادہ سمجھ آ رہی ہے. 1400 سال بعد مجھے زیادہ سمجھ آئے گی. فرسٹ پرائرٹی تو وہی ہوں گے نا. صحابہ کرام کا طرز عمل دیکھیں کہ جب قرآن کی کسی آیت کا نہیں پتہ چلتا تھا یا معنی اور مفہوم سمجھنے میں دشواری ہوتی تھی تو کس کے پاس جاتے تھے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کہ حضور آپ نے یہ آیت دی ہے. اب یہ دیکھیں قرآن کو بھی اعتماد رکھنا اور حدیث پہ نہیں. ایک ہی شخصیت ہے نا، وہ جب بولتی ہے تو جملے منہ سے نکل رہے ہیں. اب جب وہ خود کہتی ہے کہ میرا یہ جملہ قرآن ہے اور یہ میرے حدیث ہے، تو اس کے خود بتائے ہوئے پر ہی ہمیں پتہ چلا کہ یہ جو گفتگو کا اتنا ٹکڑا ہے یہ قرآن ہے اور گفتگو کا جو اتنا ٹکڑا ہے یہ حدیث ہے. ٹھیک ہے نا. اب اس کی گفتگو کو ایک حصہ تو ہم نے مشبوع کر دیا حدیث کے نام پہ، اور اس کی گفتگو کا ہی دوسرا حصہ ہم نے پرزرو کر دیا قرآن کے نام پہ. اور جن لوگوں نے حدیث کو پرزرو کیا ہے وہی لوگ